حدیث میں آتا ہے, حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے, لیکن مفہوم بہرحال یہی ہے, الحکمت ضالۃ المؤمن, کہ اچھی بات کہیں سے بھی ملے یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے. کوئی غیر مسلم بھی اچھی بات کرے, بعض دفعہ کسی غیر مسلم کا شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کی تعریف کی, حالانکہ وہ کسی مشرک نے شعر کہا تھا اور آپ نے تعریف کی کہ بالکل صحیح بات کی ہے اس نے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی اچھی بات کرے, غیر مسلم بھی اچھی بات کر سکتا ہے. البتہ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مذہب کی جو موٹیویشن ہے نا وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے, اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وحی اللہ کے کلام کو کہا جاتا ہے. وحی کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے. تو مذہبی اسکالر اس کا پابند ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہو, اس میں غلطی کا امکان ختم ہو گیا. اب الا یہ کہ وہ بیان ہی غلط کر رہا ہو, وہ بات قرآن و سنت میں ہونی اور اپنے پیٹ سے بیان کر رہا ہو, وہ تو ایک پھر خیانت ہوگی نا. لیکن اگر وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر بیان کر رہا ہے, اس میں غلطی, وہ آپ کو ہمیشہ صحیح گائیڈ کرے گا. باقی جو لوگ ہیں نا ان میں بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ تجربوں سے, عقل سے ثابت ہوتی ہے. اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ وحی کی تعلیمات کے بغیر عقل بہت دفعہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. یہ عقل جو ہے نا, جس کو آج لبرل لوگوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے کہ جو عقل کہے گی ہم اس پہ چلیں گے, یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. بہت ساری چیزوں میں انسان کی عقل اس کو گائیڈ نہیں کرتی, گائیڈ نہیں کرتی. ہمیں جو نالج حاصل ہوتی ہے نا, جو یورپ کے بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں نا, ان میں بڑا اختلاف رہا ہے کہ صحیح بات ہم حواس سے صحیح فیصلہ کرتے ہیں یا عقل سے صحیح فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ اختلاف حل ایسے ہوا کہ جو ہمارے حواس ہیں, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, اور جو ہم حس کے ذریعے محسوس کرتے ہیں, یہ چیزیں ہمیں نالج فراہم کرتی ہیں. جب یہ نالج ہماری کھوپڑی میں اکٹھی ہوتی ہے تو عقل پھر اس نالج کو جمع کر کے اس میں ایک ربط پیدا کر کے اصول اور ضابطے وضع کرتی ہے. جس کی کھوپڑی میں عقل ہے اس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, میں مثال سے سمجھاتا ہوں, بہت اہم ٹاپک ہے سمجھنے کا. یہ جو غیر مسلم تباہ و برباد ہوئے نا, اسی بیس پہ برباد ہوئے ہیں, جو ان کا بہت ساری چیزوں میں برباد ہو گئے. وہ دیکھو مثال کے طور پر آپ نے چولہے میں آگ لگائی, ٹھیک ہے نا, مشاہدہ کیا نا آپ نے کہ یار یہ یوں کرو, یہ جلاؤ, آگ لگتی ہے اس سے. ایسے ہی یہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, آنکھوں سے آپ نے دیکھا. پھر اس کے اور آپ نے پانی رکھا, وہ پانی آپ کو دیکھنے میں تو ویسا ہی لگ رہا ہے, ہاتھ ڈالا محسوس ہوا کہ یہ کیا ہے, گرم ہے. تو آپ کو جو نالج ملی ہے وہ نالج یہ ملی کہ جب چولہے کو یوں کر کے یوں گھمایا تو آگ نکلی, اس کے اوپر پانی رکھا تو گرم ہو گیا. تو یہ جو نالج آپ کو ملی ہے, اس سے آپ نے ایک اصول اور ضابطہ اخذ کیا, ایک اصول اور ضابطہ اخذ کیا کہ واٹر کو, پانی کو جب بھی ہیٹ ملے گی نا, ہیٹ ملے گی تو وہ کیا ہوگا, اس کا ٹیمپریچر بڑھے گا, اور جتنا ٹیمپریچر بڑھے گا اتنا ہی اس کے ابلنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو اب آپ کیا کرو گے, آپ ایک ضابطہ متعین کر لو گے, بھائی چولہا جلانا ضروری نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. اصل چیز جو ہو رہی ہے نا, جو قاعدہ اور کلیہ آپ کی کھوپڑی اگر کام کر رہی ہے تو آپ ایک قاعدہ ضابطہ نکالو گے, بھائی ہیٹ دو, چاہے وہ ہیٹر کے ذریعے, چاہے وہ سورج کے ذریعے, کسی بھی طرح سے ہیٹ دو گے تو گرم ہوگا, ورنہ گرم نہیں ہوگا. ایک ایک ذرے میں اتنی پیچیدگیاں ہیں. اور یہ نظریہ اضافت جو پیش کیا نا کہ ہم جب بھی کسی چیز کو کائنات میں ہم پہچانتے ہیں نا تو کسی دوسری چیز کی نسبت سے پہچانتے ہیں ہم, یہ بڑی خاندانی بات ہے. دیکھو
ہم نے اگر کبھی روشنی نہ دیکھی ہوتی, اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا, کبھی ہمیں روشنی سمجھ میں آتی کہ روشنی کسے کہتے ہیں؟ روشنی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اندھیرے کی وجہ سے, اندھیرا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے روشنی کی وجہ سے. ہمیں جو گرمی کا احساس ہوتا ہے اس لیے کہ ہم نے سردی دیکھی ہوئی ہے. سردی کا جو احساس ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ اب سردی کو ڈیفائن کرنے کے لیے, ایکسپلین کرنے کے لیے گرمی کا تصور ضروری, اور گرمی کو ایکسپلین کرنے کے لیے سردی کا. کسی کو آپ گرمی سمجھانا چاہتے ہو, سردی دکھاؤ اس کو. سردی سمجھانا چاہتے ہو, گرمی دکھاؤ. تو کیا ایکسپلین کون کرے گا اس کو بیٹھ کے؟ صرف الگ سے گرمی کو کون ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تیرا گھر کہاں ہے, اس نے کہا وسیم کے گھر کے سامنے. اس نے کہا وسیم کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے سامنے. اس نے کہا دونوں کا کہاں؟ کہہ رہے ہیں آمنے سامنے. اب بتاؤ کسی کا باپ بھی اس لوکیشن پہ پہنچ سکتا ہے؟ بالکل یہی, یہ تو میں نے سادہ الفاظ میں سمجھایا ہے. یعنی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں امور اضافیہ کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ ایک چیز کو سمجھنا دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف ہو. جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ نہیں آئے گا, اور یہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا. تو پوری کائنات جو ہے نا اسی اصول پہ چل رہی ہے, اسی اصول پہ چل رہی ہے پوری کائنات. تو وہ جتنا اندر جاتے گئے نا, سائنسدان بولتے گئے بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جو چیز کھوپڑی میں آ رہی ہے, جو ہماری سماعت میں, جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, ان کے بارے میں ہم نظریات وصول کر سکتے ہیں. اس سے آگے ہمیں جانے کی نہ اجازت ہے اور نہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. لہذا اس کائنات کی حقیقت کو پوری طرح سمجھنا, گویا کہ سائنسدانوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یہ مادی چیزوں کو جب سمجھنا, یہ جو آپ کہتے ہیں نا میڈیکل سائنس نے اتنی, آپ کیا ساری دنیا کہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں اتنی ترقی کی ہے, تو یقیناً ترقی کی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پہ بھی کچھ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جدید تحقیق کے مطابق یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں یہ ہے, اور اس خوراک میں یہ ہے, اور اس خوراک میں یہ ہے. یہ جدید تحقیق کب کی ہوتی ہے؟ اگر 2022 چل رہا ہے تو 2022 کی ہوگی, 2023 چل رہا ہے تو 2023 کی. جب اب جدید تحقیق آتی ہے نا تو 2020 والی تحقیق تیل لینے چلی جاتی ہے. حالانکہ جو 2020 یا 21 میں تھے وہ اس کو کیا سمجھ رہے تھے؟ جدید. لہذا جدید کا لفظ جہاں لگا ہوا ہو, لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ مستند کوئی بات ہو نہیں سکتی. حالانکہ یہ بھی ایک امر اضافی ہے, اس کو ہم جدید کہہ رہے ہیں پرانے کی نسبت. جب مزید اگلا سال آئے گا تو یہ جدید نہیں رہے گی, یہ کیا بن جائے گی؟ پرانی. تو جس پرانی کو آپ نے, جس تحقیق کو, ریسرچ کو کچرے کے ڈبے میں پھینکا نا آپ نے پرانی کہہ کے, اس کا مطلب 2023 والی تحقیق بھی پرانی ہو کے ابھی سے کچرے کے ڈبے میں پھینک دو آپ اس کو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم نے ساری تحقیقوں کو کچرے کے ڈبے میں ہی پھینکنا ہے تو تحقیق تمہارا پھر وہی باپ کرے گا معذرت کے ساتھ. کون سی تحقیق پر عمل کریں پھر ہم؟ بھائی عمل کرنے کے لیے تو جدید تحقیقی, کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن اس پر اندھا اعتماد کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس پر عمل اس لیے کیا جائے گا کہ بھائی بڑے ضرر سے بچنے کے لیے چھوٹا ضرر برداشت کیا جاتا ہے, کہ اب ہمیں نہیں پتا, پرانی تو پرانی ہو چکی ہے, اس کا امکان ہے کہ شاید یہ ثابت رہے, لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ یہ بھی چینج ہو جائے. تو یہ جو تحقیقات بدلتی چلی جا رہی ہیں, یہ کتنا بڑا اعتراف ہے سائنس کا کہ ہم بہت ساری چیزوں میں یقینی طور پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ انسان کی باڈی کا سسٹم اس قدر پیچیدہ ہے, اس قدر پیچیدہ ہے کہ کمال کی بات آپ کو بتاؤں, یہ سارا تجربات کی بیس پر علم اخذ کیا جاتا ہے کہ فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا تو یہ ہوا تھا. تو مطلب یہ کہ جو خدا کا بنایا ہوا پہلے سے سسٹم ہے اس کو درست مان کر نتیجے اخذ کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہو رہا کہ نتائج اخذ کر کے اس سسٹم کو غلط قرار دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر چولہا گرم کرنے سے پانی گرم ہوتا ہے, تو یہ آپ نے گرم کر کے دیکھا تو آپ نے کہہ دیا کہ پانی گرم ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آپ نے دیکھ لیا نا. اب اس کی بھی آپ بہت گہرائی میں جاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا کیوں ہوتا ہے یہ. اب کوئی سائنسدان زیادہ گہرائی میں جائے گا, وہ کہے گا ہیٹ سے مالیکیول کا آپس کا ڈسٹینس بڑھتا ہے, اس لیے
بھاپ بن جاتی ہے تھوڑی دیر میں. سوال پیدا ہوتا ہے بڑھتا کیوں ہے ہیٹ سے؟ تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اس کا بھی جواب ہو, لیکن ایک پوائنٹ ایسا آ کے جا کے سائنسدان کہتا ہے کہ یہ ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آخر میں آ گیا خدا کا بنایا ہوا نظام ہے جس کو وہ لا آف نیچر کہہ دیتے ہیں. نیچر کا ہم کہتے ہیں یہ نیچر ویچر خود سے کچھ نہیں ہوتی. نیچر میں ہے نا اتنا زبردست ضبط جو پیدا ہو گیا نا, ربط ان کا اتنا بہترین ربط ہے, یہ آٹومیٹیکلی ہو ہی نہیں سکتا. تو میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک تو ہے یہ جو مادی سائنس ہے, اس کے بارے میں سائنسدانوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں